من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ مائک کا اگر ساؤنڈ زیادہ ہو تو کم کر دیجیے گا جو لوگ مائک پر۔ مدارس کا جو نظام چلتا ہے وہ چندے سے چلتا ہے، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ اس پر باقاعدہ بیان ہوا، لوگوں کو اس پر آمادہ کیا گیا اور مدرسے کے لیے چندہ بھی دیا گیا۔ جب بات چندے کی نکلی تو 2-4 منٹ اس سلسلے میں بھی آپ سن لیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ آپ نے روس کا نام سنا ہوگا، روس کی بہت سی ریاستیں آزاد ہوئی، مسلم ریاستیں بنی۔ وہ کسی زمانے میں بہت سے مدرسے تھے لیکن مدرسے بند ہو گئے، اب شاید پورے روس میں ایک بھی مدرسہ نہ ہو۔ بند ہونے کی وجہ کیا بنی؟ بند ہونے کی وجہ یہ بنی کہ کچھ لوگ پری پلان منصوبے کے تحت، بلکہ اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ مدرسے وہاں چلتے کیسے تھے۔ وہاں مدرسے جو چلاتے تھے وہ وزیر چلاتے تھے، جاگیردار چلاتے تھے، مالدار چلاتے تھے، جن کے پاس دولت اور پیسہ ہوتا تھا وہ مدرسے چلاتے تھے۔ اب اگر کسی وزیر کی نگاہ بدل گئی، اس کا مزاج بدل گیا، تو اس نے کہا کل سے یہ مدرسہ بند ہو گیا۔ کوئی مکتب اور مدرسہ مالدار آدمی چلا رہا ہے، اس مدرسے کا محتمم ذمہ دار گزرا، اس نے سلام نہیں کیا، وہ ناراض ہو گیا کہ اچھا ہم کو سلام نہیں کیا، مدرسہ بند ہو گیا۔ وہاں ٹفن سسٹم بھی چلتے تھے، جیسے جاگیرداری ٹائپ کے ٹفن سسٹم، کھانے کا محلے سے آنا۔ جس طالب علم کا محلے سے کھانا آ رہا ہے، استاد کا آ رہا ہے، وہ کسی وجہ سے ناراض ہو گیا تو اس نے کہا آج سے ہمارے یہاں سے ٹفن بند، کھانا بند، اب ہم کھانا نہیں دیں گے۔ اس طرح دھیرے دھیرے کر کے مدرسے بند ہو گئے۔ پھر کچھ لوگوں نے سوچا کہ چلو جدوجہد کی جائے، مدرسے کھولے جائیں، چندہ کیا جائے۔ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو کچھ لوگ مالداروں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ صاحب علماء کو ضرورت ہوگی تو وہ خود آپ کے پاس آئیں گے، آپ کیوں جائیں ان کے پاس؟ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والا نیچے ہوتا ہے، غرض ان کی ہے۔ ان کی غرض ہوگی تو خود ہمارے پاس چل کر کے آئیں گے، آپ مدرسے خود نہ جائیے، آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیے۔ اور یہاں علماء کے پاس آئے اور یہ کہا کہ صاحب آپ تو عالم دین ہیں، آپ کی علمی شان کے خلاف ہے کہ آپ کسی مالدار کے پاس جائیں اور چندہ کریں، یہ تو علم کی توہین ہے، لہذا آپ اپنے یہاں بیٹھے رہیے، ان کا جی چاہے گا تو خود آپ کی خدمت میں پہنچا دیں گے۔ اس طرح ہوا کہ سلسلہ ہوتے ہوئے وہ اپنی جگہ پر اپنی ناک لیے بیٹھے رہے اور یہ اپنی ناک لیے بیٹھے رہے، اور مدرسے کیا ہو گئے؟ بند ہو گئے۔ انگریزوں کا حکومت تھی، انگریزوں کا دور تھا، بہت سے حالات آئے، اس وقت ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی وہ مناسبت ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ بس ہندوستان میں اسلام کے مستقبل کا مسئلہ پیدا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں ہمارے اکابر پر ایک بات کھولی،
اور وہ ذہن میں یہ ڈالا، دل میں القاء کیا کہ مدرسے چندے سے چلیں گے، بہت زیادہ سرکاری اس کے چکر میں مت رہنا۔ ٹھیک ہے کوئی آدمی لے رہا ہے کسی مصلحت سے تو، لیکن تمہاری اپنی مضبوطی ہونا چاہیے، اور اس میں اپنی ناک کی پرواہ مت کرنا۔ اگر طلبہ کو پڑھانے کے لیے، علم کو پھیلانے کے لیے کچھ ذلت بھی برداشت کرنا پڑ جائے تو برداشت کر لینا، بھیک بھی مانگنا پڑے تو مانگ لینا۔ یہ مت سوچنا ہے کہ صاحب ہم تو علمی توہین ہو جائے گی، ہم تو اپنی جگہ نہیں کھسکیں گے، جس کا جی چاہے وہ آئے۔ الحمدللہ وہ سسٹم اور نظام چلا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 150 پونے 200 سال سے مدرسے چل رہے ہیں، اور جتنا مستحکم نظام ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش جو اس وقت متحدہ ملک تھا، مدارس کا جتنا مضبوط نظام چل رہا ہے، پوری دنیا میں اتنا مضبوط نظام کہیں نہیں۔ بہت سی باتیں ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات کے سمجھ میں نہ آئے، لیکن انشاءاللہ یہ وقتاً فوقتاً آپ کو یہ باتیں منتقل کر دیں گے جو ہم آپ کے سامنے کہہ کے جا رہے ہیں۔ اور 1400 سالہ تاریخ میں جتنا مستحکم نظام مدارس کا آج چل رہا ہے، 1400 سالہ تاریخ میں اتنا مضبوط نظام کبھی نہیں رہا، کیونکہ وزیر ناراض ہو گیا تو اس نے بند کر دیا، بادشاہ ناراض ہو گیا تو اس نے بند کر دیا۔ یہ نظام ایسا مستحکم چلا، اس طرح مستحکم کہ 1400 سالہ تاریخ میں اتنا مضبوط نظام مدرسے کا نہیں ہے۔ اسی لیے دارالعلوم دیوبند کے جو اصول اشتگانہ لکھے ہوئے ہیں، اس میں سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ یہ دارالعلوم جب تک عوامی چندے سے چلتا رہے گا باقی رہے گا۔ جس دن اس نے صرف موٹی پارٹیوں کو پکڑا اور غریبوں کی طرف توجہ نہیں کی، بھئی اگر آواز میں باز گشت ہو تبھی اور گنجائش ہے، آواز اور کم کرا سکتے ہیں، اور اگر سرکار کی طرف دیکھا اور موٹی مرغیوں کو، موٹے لوگوں کو پکڑا، غریبوں کی فکر نہیں کی، بس وہی دن ہوگا دارالعلوم کی تباہی کا، دارالعلوم بند ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دارالعلوم اور اس کے نہج پر، جیسے یہ مدرسہ ماشاءاللہ اور بہت سے مدرسے چل رہے ہیں، الحمدللہ مدرسے چل رہے ہیں۔ ان چندوں کا دوسرا فائدہ کیا ہوا؟ جس چندے کا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ عوام اور علماء میں رابطہ پیدا ہو گیا، جوڑ پیدا ہو گیا۔ پہلے کیا تھا کہ تم اپنی ناک لیے بیٹھے ہو، ہم اپنی ناک لیے، ہم کسی سے کم تھوڑی ہیں، لیکن اب کیا ہے، اب آپ جائیں گے ان کے پاس، ان کی منت سماجت کریں گے، وہ آپ کے پاس آئیں گے، تو عوام اور علماء کا ربط پیدا ہو گیا۔ تو جو لوگ عوام کو بہکا سکتے تھے، ان کے عقائد کو خراب کر سکتے تھے، پتہ چلا کہ اس کا تعلق ان سے کسی نہ کسی مولوی سے، کسی نہ کسی عالم سے، مفتی سے، امام سے وہ جڑا ہوا ہے، اس کا عقیدہ بھی محفوظ ہو گیا، اس کا ایمان بھی محفوظ ہو گیا۔ اس لیے کبھی چندے کو حقارت کی نظر سے مت دیکھیے گا۔ مولانا صدیق صاحب باندھوی علیہ الرحمہ کہا کرتے تھے کہ اگر دین کے لیے، طلبہ کے لیے، مدارس کے لیے بھیک بھی مانگنا پڑ جائے اور بے عزتی بھی برداشت کرنا ہو، ذلت بھی برداشت کرنا ہو، تو یہ اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے اس کا بھی اجر ملے گا۔ بہرحال یہ چندے کے تعلق سے دو چار باتیں تھیں۔ جو کتاب آپ کے سامنے ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی الصحیح البخاری، امام بخاری علیہ الرحمہ کے بارے میں، کتاب کے بارے میں، بلکہ اس حدیث کے تعلق سے بھی آپ نے بہت کچھ پڑھ رکھا ہوگا، سن رکھا ہوگا۔ اس طرح کے موقعوں میں، جلسوں میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ عوام بھی ہوتی ہے، انتظامیہ بھی ہوتی ہے، اساتذہ بھی ہوتے ہیں، طلبہ بھی ہوتے ہیں۔ اب اگر صرف علمی بحث کی جائے تو اساتذہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں، ماشاءاللہ طلبہ بھی سن چکے ہوتے ہیں، لیکن جو بیچاری عوام آتی ہے ان کے لیے اس میں بہت کچھ سیکھنے سکھانے کا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ گہری باتیں ہوتی ہیں۔ اب اگر ساری بات ترجمۃ الباب پر آ جائے اور وزن اعمال کیے جائیں گے نہیں کیے جائیں گے، ساری بحث اس پر آ جائے، اعراب پر آ جائے، کچھ راویوں پر بحث ہو جائے، تو بیچارے ادباً اور عقیدتاً تو یہ عوام بیٹھے رہیں گے، لیکن یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ بھائی ہمیں اس سے کیا سبق ملا۔
اسی لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسی باتیں آ جائیں جو طلبہ کے تعلق سے بھی کچھ ہوں، ہر آدمی اپنا اپنا حصہ لے کر کے چلا جائے۔ جیسے کھانے میں ہوتا ہے نا، آپ نے خالی بریانی پکا دی تو ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ بھائی ہم کو تو شوگر والے چاول روٹی ہوتی تو ٹھیک تھا، خالی روٹی پکا دی تو اس میں کیا ہوتا ہے، کئی طرح کے کھانے میں ہوتا ہے جس کا جو ذوق ہو اپنا لے کے چلا جائے۔ تو انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ سب کے مطلب کی کچھ نہ کچھ باتیں مل جائیں۔ اس لیے امام بخاری علیہ الرحمہ نے پہلا جو کتاب الایمان سے کتاب کی شروعات کی، اور سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات رکھی۔ آخری جو قائم کیا وہ کتاب العقائد، اور سب سے آخری حدیث جو ہے وہ آپ کے سامنے کلمتان حبیبتان والی رکھی۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کا کمال یہ ہے کہ باب کی حدیث کے ساتھ مناسبت کیا ہے اس کا بھی کوئی جواب نہیں، اور ہر کتاب کے بعد کس کتاب کو لانا ہے اور ہر باب کے بعد کس باب کو لانا ہے، ان میں بھی بڑی عجیب و غریب مناسبت ہوتی ہے۔ کتاب کی شروعات بھی بڑی عجیب و غریب انداز میں کیا، اور کتاب کا اختتام بھی بڑے عجیب و غریب انداز میں کیا۔ ظاہر بات ہے کتاب الایمان ایمانی ہر چیز کی بنیاد ہے، پھر اس میں وحی کی بات لائے، اس لیے کہ وحی کا جب تک تعلق نہیں ہوگا بندہ دنیاوی چیزیں تو سیکھ لے گا، لیکن روحانی چیزیں ہیں، وہ چیزیں جو آخرت کا فائدہ دیں وہ بغیر وحی کے نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ایک کنیکشن قائم کر دیا آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ایک رشتہ، ایک تعلق قائم ہو گیا کہ ساری چیزیں جو آئیں گی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، اور آپ کو جو چیزیں ملیں گی وہ جبریل امین کے ذریعے سے، اور اس طرح آپ کو وہ چیزیں ملیں گی جو چیزیں ہمیں عقائد کے لائن سے اور آخرت کے لائن سے ان کی ضرورت ہے۔ اور نیت بھی جو حدیث جو لائن انما الاعمال بالنیات، کہ دیکھو سارا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت تمہاری صحیح ہے تو کبھی کبھی بری چیزیں بھی اچھی ہو جاتی ہیں، اور اگر نیت خراب ہے تو اچھی چیزیں بھی بری ہو جاتی ہیں۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر آپ جھوٹ بولیں، کتنا بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا، کہ فرشتے بھی بھاگ جاتے ہیں کبائر میں سے، لیکن اگر صلح صفائی کرانے کی نیت ہے تو وہ جھوٹ بولنا بھی کیا ہے، باعث اجر ہو جاتا ہے۔ اور سچ بولنے کی کتنی فضیلت ہے، لیکن اگر آپ کسی سے سچ بات کہیں اور اس سے فتنہ اور فساد پیدا ہو جائے تو اس سچ پر لعنت ہے، جس سچ سے فتنے پیدا ہوں، لوگوں کے درمیان دوریاں پیدا ہوں۔ تو اس لیے امام بخاری علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے نیت کو کھنگالا کہ تمہارے پڑھنے کی نیت کیا ہے، پڑھانے کی نیت کیا ہے، اپنی اس نیت کو صحیح کرو۔ اور اخیر میں عقیدے کا ذکر کیا کہ عقیدے کے بغیر ہر چیز بیکار ہے۔ کوئی انسان کتنا ہی اچھا کام کرتا ہو، لیکن اگر اس کا عقیدہ گڑبڑ ہے، بہت سے غیر مسلم ایسے ہیں جو بڑا رفاہی کام کرتے ہیں۔ مدر ٹریسا گزری ہے جو اڑیسہ میں اس نے اپنا وہ بنایا اپنا میدان، اور پورے ہندوستان میں بڑا سماجی کام کیا، یتیم بچوں کے لیے، اپاہج بچوں کے لیے، باقاعدہ اس کو ایوارڈ دیے گئے ملک سے بھی بیرون ملک سے بھی، لیکن ایمان کی دولت نہیں تھی۔ آخرت میں اسے نجات، ٹھیک ہے عذاب ہلکا ہو جائے گا لیکن اسے نجات نہیں ملے گی۔ کتنے بڑے بڑے دولت مند مالدار ہیں غیر مسلم جو رفاہی کاموں میں اپاہج بچوں کے لیے بہت کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن جن کے عقیدہ درست نہیں، لہذا ان کا وہ بیکار ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے عقیدے کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھو ایمان کے ساتھ عقیدہ بھی ضروری ہونا چاہیے۔ اور اخیر میں جو حدیث لائے ہیں وہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ تمہارے اعمال بھی تولے جائیں گے، یعنی کام کا وزن جو ہوگا وہ تمہارے نیتوں کے اعتبار سے ہوگا۔ آپ یہ بتائیے کہ بہت سارے صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے نمازیں آپ سے کم پڑھی ہیں، بلکہ بعض صحابہ تو ایسے ہیں کہ شاید نماز فرض ہی نہ ہوئی ہو اور وہ انتقال ہو گیا یا شہید ہو گئے۔ صبح اسلام قبول کیا، شام کو شہید ہو گئے، آج اسلام قبول کیا، کل شہید ہو گئے۔ نہ حج کر پائے، نہ زکوٰۃ دے پائے، نہ رمضان کے روزے رکھ پائے۔ اگر نمازیں بھی پڑھی تو کسی نے 1000 پڑھ لیں گے، کسی نے 2000۔ ہم لوگوں نے تو اگر کیلکولیٹ کریں تو کتنی لاکھوں نمازیں پڑھی، لیکن یہ وہی ان کا ایمان، عقیدہ اور نیت کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے صحابہ ایک مٹھی کے برابر بھی جو صدقہ کریں تو تم پہاڑ کے برابر اگر سونا صدقہ کرو تو نہیں ہو پائے گا، کیونکہ ان کا جو ایمان ہے وہ ایمان ہمارا نہیں ہے۔
ہم اسلام کو آج اسلام پر ہمیں فخر ہے. ہم نے اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کی چکا چوندھ دیکھی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ خلفائے عباسیہ کیسے ہوا کرتے تھے، بنو امیہ کیسے ہوا، کیسے مغلوں کا دور تھا، اور آج بھی الحمدللہ گلف کنٹری ہے پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا ہوا. صحابہ اکرام کے زمانے میں پاخانہ پیشاب کرنے کے لیے مدینے سے مکے سے باہر جانے میں ڈر لگتا تھا. اس زمانے میں انہوں نے سودا کیا ہے. ہم اگر ایمان رہے تو ہم تو بہت سے ہمارے پاس دلائل موجود ہیں. ان کے سامنے ایسی کوئی دلیل نہیں تھی کہ اسلام ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا. وہ تو ڈرے سہمے تھے، تب بھی انہوں نے سب کچھ نچھاور کر دیا. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو تو ان کا مقابلہ اس لیے نہیں کہ ان کا جو ایمان اور عقیدہ ہے اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے. اور ہمارا ایمان اور عقیدہ بیساکھیوں کے سہارے لدا ہوا ہے. بہت سارے اس پر دلائل ہیں. آج بھی اگر سختی ہو جائے تو ڈاماڈول ہونے لگیں گے. تو اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، نیتوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور جب آپ کے اندر اخلاص کی دولت ہوگی، للہیت اور اخلاص، تو آپ مسجدوں کی ترقی کے لیے، مدرسوں کی ترقی کے لیے جو بھی قدم اٹھائیں، کسی لومۃ لائم کی پرواہ مت کریں. کامیابی آپ کے قدم چنیں گی. جو آپ کے مخالف ہیں وہ آپ کے مؤید ہو جائیں گے. کیوں؟ آپ کی نیت کسی مسجد کے، کسی مدرسے کے، کسی تنظیم کی فلاح اور بہبودگی کے لیے ہے. ہمیں کسی شخصیت سے کوئی سروکار نہیں ہے، بلکہ ہماری نظر میں ایک ادارہ ہے. وہ ادارہ مدرسہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ادارہ کوئی ملی تنظیم بھی ہو سکتی ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو پختہ کریں. اسی سے وزن پیدا ہوگا. اور حدیث میں آتا ہے ان اثقل شیء وضع فی المیزان یوم القیامہ الخلق الحسن، کہ میدان محشر میں سب سے زیادہ وزن جو ہوگا وہ اخلاق حسنہ کا ہوگا. اب رہا یہ مسئلہ کہ وزن تو اعمال تولے جائیں گے یا صاحب اعمال تولے جائیں گے یا دفاتر تولے جائیں گے. اب اس دور میں یہ بحث بھی بے معنی ہو گئی. آپ علمی اعتبار سے اس کو سیکھ لیں کہ تینوں ہی باتیں ہو سکتی ہیں. کیونکہ کہیں پر یہ ہے کہ ہم صاحب اعمال، وہ حدیث نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ پہلے آپ کو تولا گیا، پھر پوری امت کو تولا گیا، پھر حضرت ابوبکر کو اور فلاں کو تولا گیا تو آپ کا پلہ بھاری رہا. پھر اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو تولا جائے گا. حدیث بطاقہ جو ہے رجسٹر والی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کو یعنی رجسٹر تولے جائیں گے. اور کبھی ہوتا ہے نفس اعمال. اور ظاہر بات ہے جو بحثیں تھیں کہ اعمال اعراض کے قبیل سے یا اجسام کے قبیل سے، اب وہ معنی نہیں رہ گیا. کیونکہ اب تو آپ نے حرارت کو ناپ لیا، گرمی ناپ لی، سردی ناپ لی، بلڈ پریشر ناپ لیا، کیفیات ناپ لی، اندر کا سچ جھوٹ آپ نے ناپ لیا، سب کچھ اب نپ جاتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دور میں ایک اتمام حجت کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں اشکال ہو آخرت میں کہ صاحب کیسے اعمال تولے جائیں گے، تو دیکھو یہ ہم نے دنیا میں بھی تم کو دکھا دیا. اس حدیث پر عمل کرنا صحابہ کے لیے تو ممکن ہے سوچنے کا ذریعہ تھا کہ کیسے تولے جائیں گے، لیکن آج ہمارے لیے اللہ نے آسان کر دیا. جب حالات سخت ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے امتحان آسان ہوتا ہے. آج بہت سے لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ صاحب ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم کیسے اعمال تولے جائیں گے. لیکن میڈیکل سائنس نے بتا دیا، سائنس نے، کہ دیکھو ایسے تولا جائے گا. اب ہم کو یقین ہو گیا. تو ہمارا یقین کم درجے کا ہے کیونکہ ہمارے سامنے دلیل بھی. لیکن صحابہ کرام اس زمانے کا ایمان پکا تھا، لیکن انہوں نے مانا کہ نہیں، حدیث میں ہے تو ہے، ہمارے سمجھ میں آ جانا ہے. تو ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے، نیتوں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. یہ باتیں جو انتظامیہ ہیں، اساتذہ ہیں، ان کے سمجھنے کی ہیں کہ کبھی بھی اگر غلط فہمی پیدا ہو معذرت کر لیں، اپنی ٹوپی اتار کر کے قدموں پر رکھیں، للہ فی اللہ کام کریں. کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف غلط فہمیاں ہوتی ہیں. وہ غلط فہمیاں جب ختم ہو جاتی ہیں، یہ عوام کے سمجھنے کی بھی باتیں ہیں. کبھی ساس بہو کا رشتہ ہوتا ہے، کبھی لڑکی اور لڑکے والوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، صرف غلط فہمیاں ہوتی ہیں. اگر غلط فہمیاں ختم ہو جائیں تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اب ہم آپ کے سامنے دو چھوٹے چھوٹے واقعے بیان کریں گے. اس کا مطلب کیا ہے بعد میں یہ حضرات آپ کو بیان کر دیں گے. آپ کو حیرت ہوگی کہ کیسے کیسے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. پڑوس کے ملک کے ایک بہت بڑے رائٹر، جن کا کام تھا کہ وہ کالم لکھا کرتے تھے، کبھی مزاحیہ کبھی ادبی کالم لکھا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ میری زندگی میں ایک واقعہ یہ پیدا ہوا کہ
کہ ایک بہت بڑا آڈیٹوریم تھا، اس میں کوئی ملکی پروگرام تھا، بہت سارے لوگ تھے، میں بھی گیا ہوا تھا۔ اس کے بعد ملکی ترانہ ہوا، اور ترانے کا اپنا ایک پروٹوکول ہوتا ہے۔ جیسے انڈیا کا اگر ترانہ ہو تو پھر کیا ہے، آپ کھڑے ہو جائیں، بیٹھے نہیں، بلکہ باتیں بھی نہ کریں ورنہ آپ قانونی زد میں آ جائیں گے۔ اس لیے ہر ملک کا ایک ترانے کا پروٹوکول ہوتا ہے۔ کہنے کہ جب ترانہ ہوا تو میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے بغل میں ایک شخص کرسی پر، چیئر پر بیٹھا ہوا ہے، وہ کھڑا نہیں ہوا۔ مجھے بڑا غصہ آیا، لیکن ترانے کے درمیان میں کچھ نہیں کہہ نہیں سکتا تھا۔ جب ترانہ ختم ہوا تو میں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ پورا ملک یعنی جتنے لوگ یہاں تھے سب ترانے کی وجہ سے کھڑے ہو گئے اور تم بیٹھے رہ گئے۔ اس نے بڑی لجاجت سے جواب دیا۔ اس نے کہا اصل میں جس وقت میں اس آڈیٹوریم میں آ رہا تھا، اگر گیٹ مین نے، سیکورٹی گارڈ نے میری بیساکھیاں نہ لے لی ہوتی تو میں بھی کھڑا ہو جاتا۔ میں ٹانگوں سے معذور ہوں، کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس نے بیساکھیاں لے لی تھیں اور میں لٹک کر کے کسی کے سہارے آ کر کے بیٹھ گیا، میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ میں ایک شخص کے بارے میں کیا خیال کر رہا تھا اور حقیقت کچھ اور نکلی۔ تو کبھی ہمارے ذہنوں میں بڑی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ دوسرا واقعہ انہوں نے سنایا کہ میں ایک جگہ امتحان لینے گیا ہوا تھا، دیہات میں ہوتا نا امتحان میں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ واپسی میں گرمی کا موسم تھا، میں نے سوچا کسی درخت کے نیچے تھوڑا سا آرام کر لوں۔ دیکھا کہ ایک شخص دوڑتا دوڑتا ہے، اس نے کہا کہ کیا میں آپ کے لیے پانی لے آؤں؟ ہم نے کہا بھائی نیکی پوچھ پوچھ کر کے لے آؤ۔ وہ گیا پانی لینے کے لیے، بہت دیر کر دیا اس نے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا غصہ آیا کہ اب میں جب جاؤں گا تو ایک کالم لکھوں گا اس شخص کے بارے میں کہ بتائیے کیا ضرورت ہے، ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ پانی پلاؤ، تم نے خود ریکویسٹ کی تھی، درخواست کی تھی، اور پانی اتنی دیر۔ وہ پانی لایا اور میں نے اسے بس دیکھا، لیکن جب پانی میں پینے لگا تو اس نے کہا کہ سر، یا جو بھی اس نے کہا، مجھے دیر ہو گئی اس لیے کہ گرمی کا موسم ہے، پسینہ نکلا ہوگا، میں نے سوچا کہ آپ کو شکنجی پلا دوں۔ لیمو کی دکان ذرا دور تھی، میں لیمو لینے چلا گیا، اس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی، معاف کریے گا۔ اس نے کہا کہ اب اس کے بارے میں میں بڑا اچھا کالم لکھوں گا کہ کیسے سمجھدار انسان ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب میں نے اسے منہ میں لگایا تو پانی کھٹا تھا، پھر میرا موڈ خراب ہو گیا۔ میں نے کہا اب میں جاؤں گا تو ایک دوسرا کالم لکھوں گا کہ عجیب قسم کے احمق انسان ہوتے ہیں، پیاس کے وقت میں کھٹا پانی پلا دیا۔ کہنے کہ میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے اپنی جیب سے شوگر نکالی اور اس نے کہا کہ آپ ملا لیجئے، میں نے پہلے سے اس لیے نہیں ملائی تھی کہ میں نے سوچا شاید آپ کو شوگر ہو اور اس کی وجہ سے آپ میٹھا پانی نہ پئیں، اس لیے یہ شوگر ملا لی۔ بس کہنے لگے کہ میں تو پانی پانی ہو گیا۔ پھر میں نے سوچا تو کتنے ٹرموائل، کتنے چینجنگ آئی، پہلے کیا سوچتا پھر کیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا اچھا ہے لیکن سامنے والا غلط سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی سامنے آ رہا، آپ اس سے کہیں سلام، تو آپ تو سلام کر رہے ہیں، اب اگر آپ اس کی نیت آپ کے تعلق سے اچھی ہے تو وہ کہے گا سلام کر رہے ہیں، اور اگر وہ آپ کی تعلق سے بدظن ہے تو کہے گا تماچا دکھا رہے ہیں، دیکھیے ہاتھ دکھا رہے ہیں مجھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو چیز ایک ہی ہوتی ہے لیکن انسان کے اپنے سوچ کے اعتبار سے وہ چیزیں بدل جاتی ہیں۔ اسی لیے ونضع الموازین القسط کے تعلق سے یہ سب کے سمجھنے کی بات ہے، انتظامیہ ہوں، اساتذہ ہوں، عوام ہوں، کہ ہمارے دل بالکل صاف اور ستھرا رکھیے۔ آپ فضائل اعمال میں اور دوسری جگہ پر جو سنتے ہیں کہ جنت میں کیا کیا نعمتیں ملیں گی، بلکہ وہ واقعہ یاد آیا کہ ایک صحابی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں۔ ایک صاحب کو بڑی فکر ہوئی کہ یار جائیں ان کے گھر میں دیکھیں، ان کے معمولات دیکھیں کیا ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ان کی بڑی فضائل بیان کرتے ہیں، چنانچہ وہ ان کے گھر میں رہے سہے، کوئی خاص چیز نہیں دیکھی کہ صاحب رات بھر تہجد پڑھ رہے ہیں، ہر وقت تسبیح لیے ہوئے ہوں۔ ایک دو دن کے بعد کہنے لگے کہ السلام علیکم، میں تو چلا، بڑی امیدیں لے کے آئے تھے لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ معاملہ، کہنے لگے سر میں حضور علیہ السلام نے تمہارے تعلق سے بڑے فضائل بیان کیے تھے، تو میں نے سوچا شاید تمہارا کوئی اسپیشل معاملہ ہو، کوئی تمہارا خاص وظیفہ ہو، اور یہاں تو تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا جب پوچھ لیا ہے تو آؤ سنتے جاؤ۔ وجہ یہ ہے کہ میرے دل میں کسی کی طرف سے کوئی کینہ نہیں ہے، میرے دل میں کسی کی طرف سے کوئی عداوت نہیں ہے، جو کرے اس کو کرنے دیجیے۔
ایک بزرگ تھے، ان کو کسی نے گالی دی، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، شاگردوں کا موڈ خراب ہو گیا کہ حضرت آپ کو گالی دی، اور انہوں نے کہا کہ اس نے جو دیا تھا میں نے نہیں لیا، اس کو واپس کر دیا۔ اگر گالی کو میں بھی جواب دیتا گویا میں نے ایکسیپٹ کر لیا۔ اللہ نہ کرے کوئی آپ کو پیشاب کی پاخانے کی پولیتھین بنا کر کے پیکٹ دے، تو آپ کیا کریں؟ آپ کہیں گے بھائی تم ہی مبارک ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اس نے مجھے گالی دی تھی، میں نے لی نہیں، اس کو واپس کر دیا گالی، میں نے اس کو نہیں لیا۔ کتنا اچھا جواب ہے۔ اور آج ہمارے کسی نے گالی دے دیا تو سب سے پہلے آستین چڑھا کر کے۔ تو اپنے آپ کو بڑا نارمل رکھنے کی ضرورت ہے۔ علمی شان بڑی تواضع والی ہوتی ہے، جب تواضع پیدا ہوتی ہے تو بھی جھگڑے نہیں ہوتے۔ تو اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے ایک دو چیزیں آپ کے تعلق سے جو طلبہ ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھیں، بند نہ کریے گا۔ کہیں پر بھی آپ پڑھائیں، پڑھتے بھی رہیں، داشتہ بکار آئے۔ آپ پڑھنے کے بعد بھی پرائیویٹ جو بھی کر سکتے ہو، ڈاکٹریٹ تک، ڈاکٹر تک، پی ایچ ڈی تک آپ جائیے۔ آپ اسے فوکس کسی اور طرف دے جو آپ کا میدان ہو، لیکن تعلیم حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ پرائیویٹ داخلہ لیجئے، ہائی اسکول کریے، انٹر کریے، گریجویشن کم سے کم گریجویٹ ہوئیے، اس کے بعد کسی بھی میدان میں آپ پی ایچ ڈی کر لیجیے۔ عربی میں کریے، بنگلہ میں کریے، شخصیات ہیں ان پر کریے، بہت سارے میدان ہیں۔ اس لیے اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھیے گا۔ اسی طرح درس نظامی کو بھی مضبوط کریے گا۔ درس نظامی کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر کسی نے اچھی طرح پڑھ لیا تو وہ دنیا کی اس لائن کی کوئی بھی کتاب، ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد ڈاکٹری حکمت نہیں، بلکہ ہمارے لائن کی، مدارس کی لائن سے کوئی بھی کتاب مل جائے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے یہ نہیں پڑھی۔ یہ خصوصیت ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے یہاں پڑھا، آپ کے یہاں کا نصاب کچھ اور ہے، آپ کی تقرری دوسری جگہ ہو گئی، وہاں کا نصاب کچھ اور ہے۔ اب آپ کو مل گئی تلخیص، یا آپ کو تلخیص کی، ہم لوگوں نے تو تلخیص پڑھی، اس کی جگہ پر ایک کون آج کل چل رہی ہے؟ دروس البلاغہ۔ اب آپ کو دروس البلاغہ مل گئی، آپ کہیں یار، آپ کہیں بھائی میں نے تو تلخیص پڑھ رکھی ہے، مختصر دروس البلاغہ نہیں پڑھی، تو یہ کوئی نہیں دیکھے گا، آپ کو پڑھانا ہے۔ حالانکہ دروس البلاغہ آسان ہے، جب آپ مشکل حل کر سکتے ہیں تو آسان کیوں نہیں حل کر سکتے؟ یا آپ نے دروس البلاغہ پڑھ رکھی، آپ کو تلخیص مل گئی، کوئی مسئلہ نہیں۔ نور الانوار آپ نے پڑھ رکھی، اس کی جگہ اصول کی کوئی اور کتاب مل گئی، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب آپ کو مثال کے طور پر آپ نے قراءۃ الواضحہ، قراءۃ الراشدہ، سب بہت سی کتابیں جو 40 سال پہلے چلتی تھیں وہ اب نہیں چل رہی۔ اب مڑا وحید الزماں علی رحمہ کی، مڑا خلیل نور عالم امینی علی رحمہ، ان حضرات کی کتابیں چل رہی ہیں۔ اب آپ کہیں گے صاحب ہم نے تو قصص النبیین مڑا علی میاں صاحب کی پڑھی تھی، یہ تو دوسری مل گئی، ہم نہیں پڑھا پائیں گے، یہ مطلب نہیں۔ درس نظامی کی خصوصیت ہے کہ اگر آپ نے توجہ سے پڑھی تو دنیا بھر کے مدرسوں میں اول سے لے کر کے بخاری تک جو بھی کتاب ملے اس لائن کی، آپ کو پڑھانا یہ درس نظامی۔ تو اس لیے اس کو مضبوطی سے کریے اور کوشش کریے ابتدا سے چلیے۔ کوئی بھی کتاب آپ کی اس سے نہ ایسی نہ ہو جو چھوٹی رہ جائے۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہو سکتا ہے کہ ہمارا تقرر نہ ہو کہیں پر، یا ایسے حالات نہیں، تو جز وقتی مدرسہ کر لیجیے، کوئی ایک کتاب پڑھائیے، مناسبت باقی رہنا چاہیے۔ 6 گھنٹے نہیں دے سکتے، 4 گھنٹے دیں، 4 گھنٹے بغیر تنخواہی کے دے دیجیے، لیکن کم سے کم مناسبت باقی رکھنے کے لیے ایک کتاب بھی اگر ہو تو کم سے کم وہی رکھیں۔ اگر آپ امام بن گئے ہیں تو امام بننے کے بعد درس قرآن ضرور دیں، کبھی درس قرآن، کبھی درس حدیث۔ یاد رکھیے ہمارا اپنا تجربہ ہے 20 سالہ، درس قرآن اور درس حدیث سے جتنا مقتدیوں کا فائدہ نہیں ہوگا اس سے زیادہ آپ کا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کو درجنوں تقریریں مل جائیں گی۔ ماشاءاللہ ہمارے مقرر صاحب کا خطیب اعظم بیٹھے ہیں، سمجھ رہے ہو، بڑھ کے مقرر بن جائیں گے، کیونکہ آپ کو اتنے پوائنٹ سے مل جائیں گے۔ آپ ایک ڈائری بنائیے، اس میں لکھتے رہیے، اور وہ آپ کے بڑے اچھا عجیب بات ہے، کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ذہن میں کھول دیتا، پہلے نہیں ہوتا، اس وقت بات میں آ جائے، اس کو لکھ لیجیے۔ تو درس حدیث، درس قرآن وہ آپ دیجیے تو آپ کی نسبت بھی جڑی رہے گی اور اس میں آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور درس قرآن، درس حدیث پوری تیاری کے ساتھ دیں، جیسے ایک سبق استاد پڑھاتا ہے، یہ نہیں کہ بس سرسری پڑھا دیا، نہیں، اس کا مطالعہ کریے، نوٹ تیار کریے۔ آج بھی ہم لوگ جو اپنی مسجد میں درس قرآن دیتے ہیں، باقاعدہ ایک نوٹ سے تیار کرتے ہیں، چھوٹا سا ایک پرزہ تیار کر لیتے ہیں، اس پرزے میں پوائنٹ سے لکھ لیا، اور اس کے بعد درس قرآن آپ دیجئے، درس حدیث آپ دیجئے، تو انشاءاللہ اس کے آپ فائدے کو، اس سے خود بھی فائدہ ہوتا ہے۔ مسائل پر بھی بولیے، آپ عام امام نہیں ہیں،
امامت میں 1 منٹ کا کوئی مدرسہ کوئی ہو، تھوڑا سا، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہوگا، تبلیغی جماعت والوں کو بھی کوئی ایسا اشکال نہیں ہوگا۔ آپ اگر کسی دن اعلان کر دیں کہ بھائی سارے لوگ رک جائیں، ہم نماز پڑھ کے سکھائیں گے، کیسے؟ تو کوئی کہے گا کہ نہیں صاحب مت سکھائیے، کوئی نہیں آپ کو۔ تو مسائل زبان سے بھی بتائیے اور پریکٹیکل عملی طور پر بھی انہیں کر کے بھی دکھائیے۔ عقائد پر بھی بولیے، آج کے دور میں عقائد کی بڑی کمی آ رہی ہے۔ اور دیکھیے ہم علماء کی ایک ہے حفاظت دین اور ایک ہے دعوت دین۔ دعوت دین میں اس کے 2 پہلو ہیں۔ دعوت دین کا ایک رخ تو مسلمانوں کی طرف ہے اور ایک رخ برادران وطن غیر مسلموں کی طرف ہے۔ مسلمانوں کی طرف جو دعوت دین ہوتی ہے وہ سب کر سکتے ہیں، تبلیغ والے بھی کر رہے ہیں، ہر آدمی بھی کر رہا ہے، لیکن جو غیر مسلموں میں دعوت دین ہے وہ ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ اب دعوت دین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ تبلیغ کرنے لگیں ورنہ حکومت آپ کو اندر ڈال دے گی، سمجھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ صاحب اسلام پھیلا رہے ہیں۔ دعوت دین کا مطلب ہے کہ آپ اسلام کا تعارف کرا دیں، اسلام اس کو کہتے ہیں، مانو نہ مانو یہ تمہارا کام، اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو یہ علماء کا کام ہے، یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حفاظت دین، یہ بھی آپ علماء کی ذمہ داری ہے۔ حفاظت دین اور دفاع دین، ان دونوں کے بھی 2 پہلو ہیں، ایک تعلق مسلمانوں سے اور ایک تعلق غیر مسلموں سے۔ مسلمانوں سے کیا تعلق ہے؟ مسلمانوں سے حفاظت دین کا اور دفاع دین کا یہ تعلق ہے کہ آج کے دور میں بہت سارے پری پلان، بلکہ یعنی ان کو وظیفہ اور تنخواہیں دی جاتی ہیں ایکس مسلم کے نام سے، اور وہ لوگوں کے ٹی وی میں اور سوشل میڈیا میں اور اس طرح آن لائن آ کر کے لوگوں کے دماغ خراب کرتے ہیں، مسلمانوں کا ذہن خراب کرتے ہیں کہ صاحب عذاب قبر کیسے ہوگا، صاحب وہاں تو ایک ہی قبر میں نیک بندہ بھی، ایک ہی قبر میں برا بندہ بھی دفن ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ صاحب وہ جہنم کی بھٹی ہوگی یا جنت کی کیاری ہوگی، تو ایک ہی جگہ آگ اور پھول کیسے جمع ہو جائیں گے؟ اب آدمی سوچتا ہے بات تو صحیح ہے، پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے، صاحب کیسے چلے؟ آدمی کٹ کے نہیں گرے گا، کیسے چلے گا اس میں؟ اور صاحب جہنم میں آدمی اتنے دن رہے گا، تو یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تیل میں پکوڑے تل جاتے ہیں، تو کیا وہ تلے بھجے گا نہیں؟ یہ کیسی بات ہوگی کہ آدمی جلے بھی نا؟ تو آدمی سوچتا ہے بات تو صحیح ہے۔ تو مسلمانوں کو بھی کنفیوز کیا جا رہا ہے، ان کو عقیدے سے ہٹایا جا رہا ہے، ان کے عقیدوں کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان مسلمانوں کو عقیدہ سمجھائیں، اس انداز میں بات کریں کہ ان کو شرح صدر ہو جائے، ان کو اطمینان ہو جائے، ان کو۔ یہ بھی آج کے دور میں ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ دوسرا پہلو اس کو برادران وطن سے ہے، غیر مسلموں سے ہے۔ ادھر سے جو بھی اسلام پر اعتراضات ہوتے ہیں، حملے ہوتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، یہ کام بھی عوام نہیں کر سکتی، یہ کام بھی علماء کریں گے۔ ذمہ داری ہے کہ کس طریقے سے ان کو جواب دینا ہے، وہ بھی آپ دیکھیں بالموعظۃ الحسنہ کا لفظ آیا کہ آپ جب نصیحت کریں تو حسنہ کیا ہے؟ آپ اچھی طرح نصیحت کریں، وہ غیر مسلم سے ہو یا مسلمان سے ہو۔ لیکن جب جدال کا لفظ آیا تو احسن کا لفظ آیا ہے، ادفع باللتی ہی احسن، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ جدال کے ساتھ احسن کا لفظ، احسن آپ جانتے ہیں اس میں تفضیل ہے، سب سے بہتر انداز میں جدال۔ جدال کا مطلب کیا ہے؟ جدال کا مطلب لاٹھی چلانا، پھیٹم پھیٹی نہیں ہے۔ جدال کا مطلب ہوتا ہے ڈیبیٹ، بحث کرنا۔ تو جب بحث ہو تو بڑے اچھے انداز میں ہو، قرآن کے ایک لفظ بڑے معنی خیز ہوتے ہیں، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ان سے جب تم ڈیبیٹ کرو، ان سے جب تم مباحثہ کرو، ان سے جب تم کوئی بات کرو، بڑے اچھے انداز میں ہو، ان پر ٹانٹ کرنا مت ہو، کیونکہ تمہاری کوئی خوبی نہیں، تم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، فخر مت کرو، ان پر ٹانٹ مت کرو، ان کے دل کو مت زخمی کرو، بڑے بہتر انداز میں۔ قرآن کا ایک لفظ بڑا معنی خیز ہوتا ہے، وجادلہم باللتی احسن، بہتر انداز میں ان سے تم ڈیبیٹ کرو۔ تو ہمارے ذمے کیا کام ہے؟ ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، حفاظت دین، دعوت دین، ان دو کے دو پہلو ہیں۔ دعوت دین ظاہر بات ہے کہ ماشاءاللہ جماعت والے بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ کی ذمہ داری اس سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اور دفاع دین میں یہ صرف آپ کا کام ہے، چاہے وہ مسلمانوں کے اعتبار سے ہو یا غیر مسلموں کے اعتبار سے ہو، یہ آپ کو کام کرنا ہے۔ اسی طریقے سے 4 زبانیں سیکھیے، کم سے کم 4 یا 5 زبانیں۔ ایک تو عربی زبان جو ہماری مذہبی زبان ہے،
حضور نے فرمایا کہ مجھے تم عربی زبان سے محبت کرو، کیونکہ میری زبان عربی، جنت کی زبان عربی، قرآن کی زبان عربی، اس لیے عربی زبان آپ کو سیکھنا ہے، مہارت پیدا کرنا ہے۔ انگریزی زبان یہ رابطے کی زبان ہے، اس کو بھی سیکھیے۔ اور اب آپ فارغ ہو گئے، اس کے لیے چانسز ہیں، بہت سارے چانسز ہیں۔ آپ حرف کیا کہتے ہیں وہ MMRC جو مولانا بدرالدین اجمل صاحب کا، اس پر بھی آپ لے سکتے ہیں داخلہ۔ ہمارا بھی حرف چلتا ہے جہاں ایجوکیشن، وہاں بھی آپ آ سکتے ہیں۔ عربی جتنا موقع ہو انگلش سیکھ لیجیے، بعد میں موقع نہیں ملے گا۔ اسی طرح مادری زبان بھی جو آپ کی اپنی، اس پر مہارت رکھیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مادری زبان کے ساتھ جو علاقائی زبان ہے تو کوئی سی بھی ہو، مثال کے طور پر ایک ہوتی ہندی ہے، ایک ہے بنگلہ ہے، تو بنگلہ میں بھی مہارت ہونا چاہیے۔ ہندی چونکہ وہ دوسری زبان ہے، علاقائی کہنے یا وطنی، اس پر بھی مہارت ہو۔ تو یہ 4 زبانیں بھی کم سے کم آپ کو سیکھنا چاہیے اگر آپ کو دنیا میں اس تعلق سے کوئی کام کرنا ہے۔ اسی طرح جو بھی پڑھیں سمجھ کر کے پڑھیں۔ اگر آپ بے سمجھے پڑھیں گے، کیونکہ آگے اور آپ کی تعلیم جاری رہنا ہے، ایسا نہیں کہ آپ کی تعلیم بند ہوگی، آگے آپ کو، یا اسی طرح جو اور بچے ہیں دورے کے علاوہ، جو اور بچے، ان کی نصیحت کی بات ہے کہ وہ سمجھ کر کے پڑھیں، کیونکہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو سمجھ کر کے پڑھتے ہیں، دنیا میں کامیاب وہی ہوتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں جو بے سمجھے پڑھتے ہیں، وہ دال روٹی کے لیے زندہ رہتے ہیں، بس اپنا کام چلاتے ہیں، ان کو کوئی لینا دینا نہیں۔ اور ایک وہ ہوتے ہیں جو غلط سمجھتے ہیں، یہ ہمیشہ زندگی میں پریشان رہتے ہیں۔ تو کامیاب کون ہوتا ہے؟ جو سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ اور پریشان کون ہوتے ہیں؟ جو غلط سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور جو بالکل بس ایسی سمجھ رہے ہیں وہ دال روٹی کے لیے زندہ رہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ ایک جگہ پر لکھا ہوا تھا کہ یہاں پر کوڑا ڈالیں۔ اب ایک ایسے کوئی طالب علم تھا جو غلط سمجھ کے پڑھا تھا، استاد پڑھا رہا، اونگ رہے ہیں، یا کوئی کتاب دیکھ رہے ہیں، یا موبائل دیکھ رہے ہیں، یا ذہن کہیں اور ہے، آدھا سنا آدھا نہیں سنا۔ تو اس نے سوچا کہ یار یہ تو امر کا صیغہ ہے، اب کوڑا ڈالنا ہی ڈالنا۔ وہاں کوڑا پڑا ہی نہیں تھا، صاف ایریا تھا، تو بیچارہ ڈھونڈنے گیا کوڑا، بہت دور ڈھونڈتا رہا، وہاں کوڑا ملا اور جا کر کے اس نے ڈال دیا۔ آگے بڑھا، وہاں لکھا تھا یہاں تھوکیں۔ اب کوڑا ڈھونڈنے میں اس کا سارا تھوک سوکھ گیا تھا۔ اس نے کہا یار تھوکیں کیسے، یہاں تھوک تو نکل ہی نہیں رہا۔ بڑی مشکل سے اس نے تھوک جمع کیا، اس کے بعد پھر اس نے وہاں پر تھوکا۔ آگے چلا تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ 20 کے اسپیڈ سے چلیں۔ اب وہ پیدل تھا وہ، اب اس نے سوچا یار 20 کی اسپیڈ سے کیسے چلیں گے، تو اس نے رومال باندھا، کپڑے سمیٹے، اور پھر اس نے کہا آج تو تھک گئے، پریشان ہو گئے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ یہ کیوں پریشان ہوا؟ یہ اس لیے پریشان ہوا کہ اس نے پڑھا تو صحیح لیکن غلط سمجھا ہوا تھا۔ جہاں لکھا تھا کوڑا پھینکو، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ دنیا جہان کا کوڑا ڈھونڈو، ارے بھیا کوئی پوچھ پھاڑ رہا ہے تو اس کو وہاں پھینک دو۔ جہاں یہ لکھا ہے کہ بھائی تھوکو، وہاں ہے کہ اگر پان کی پیک یا کچھ تھوکنا تو ادھر ادھر مت تھوکو، یہ مطلب نہیں کہ تھوک بناؤ اور باقاعدہ تھوکو۔ اور جہاں یہ لکھا ہے کہ 20 کی اسپیڈ سے چلو، وہاں یہ ہوتا ہے کہ بھائی راستہ خراب ہے، تم 2 پہیہ یا 4 پہیہ سے اگر بائک سے ہو جائے تو اسپیڈ دھیمی رکھو، یہ مطلب نہیں کہ پیدل چلنے والے بھی دوڑ لگانے لگے۔ تو اس لیے آپ حضرات بھی جو اس بات کا خیال رکھیے گا۔ تو بہرحال باتیں لمبی نہیں ہوگی انشاءاللہ، لیکن اکتاہٹ بھی آپ کو نہیں ہوگی، بس 2-4 باتیں اور کہہ کے اپنی بات ختم کریں۔ ایک چیز اور سمجھیے، ایک آپ کے لیے بڑی، جس کو کہتے ہیں سرپرائز انگلش میں کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے جو شاید ہمیں محسوس بھی نہ ہو۔ حفاظ کے لیے، علماء کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ کیا؟ آپ دینی تعلیم پڑھتے ہیں، آپ عالم بن گئے، ظاہر بات ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہم کو لاکھ روپے تنخواہ نہیں ملے گی۔ ایسا نہیں کہ آپ کو بہت لمبی چوڑی تنخواہ مل جائے، یا کوئی آپ کو کہتے کہ بھائی آپ ہمارے وہ بن جائیے، سپروائزر بن جائیے، ہمارے مینیجر بن جائیے، ہمارے یہاں بن جائیے۔ بظاہر علم دین حاصل کرنے والوں کا مستقبل اس معنی کر کے مادی اعتبار سے پریشان کن نظر آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ تکفل کر دیتا ہے۔ یہ صرف سمجھنے کی بات ہے آدمی۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ ہم نے پڑھا کیوں، ہمارے دل میں یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا، اس کو سمجھنے کے لیے ایک آپ مثال سمجھیے۔ ایک ماں اپنے اپاہج بچے کی خدمت کرتی ہے، حالانکہ اگر کوئی پوچھے اس ماں سے کہ تم اس بچے کی کیوں سیوا کرتی ہو، یہ تو تمہارے کسی کام کا نہیں ہے، یہ تو تمہیں دیکھ بھی نہیں سکتا، صحیح دیکھتا سمجھ نہیں سکتا کیونکہ مینٹل پرابلم ہے اس کو، فزیکل اعتبار سے یہ پریشانی میں ہے، ہاتھ پیر، تم تو اس کی سیوا کر رہی ہو، یہ تمہیں بلا بھی نہیں سکتا، ماں زندگی میں کوئی لفظ ہی نہیں کہہ سکتا،
بڑھاپے میں تمہارے کام بھی نہیں آ سکتا کہ کمائے، لیکن تم اس کا پاخانہ دھلتی ہو، پیشاب دھلتی ہو، سب کچھ کرتی ہو، تو کیا ہے، بلکہ ان بچوں سے زیادہ محبت کرتی ہو جو بچے تمہارے صحت مند ہیں، جبکہ وہ تمہیں کام کے تمہارے بچے، یہ تمہارے کسی کام کا نہیں، لیکن اس کے باوجود تم اس کی سیوا خدمت زیادہ کرتی ہو۔ تو وہ ماں کہے گی کہ باولے انسان، احمق انسان، تمہیں کیا پتہ، یہ ماں کی ممتا ہے، محبت اس بچے سے جو ہمیں کروا رہی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کے دلوں میں، آپ کے والدین کے دلوں میں قرآن اور حدیث کی وہ محبت ڈال دی جس کی وجہ سے آپ کو مدرسے بھیجا، قرآن اور حدیث کی وہ محبت ڈال دی جس کی وجہ سے آپ پڑھ رہے ہیں۔ ورنہ ظاہر بات ہے، کوئی ایسا نہیں کہ آپ کو کوئی معراج دنیا میں ایسی مل جائے گی کہ بس آپ فارغ، آج آپ اگر ڈاکٹر کر لیں، آپ کا نام آ جائے، نیٹ میں آ جائے، آپ MBBS کلیئر، نیٹ میں کلیئر کر لیں، JEE میں کلیئر کر لیں، تو اخبار میں چھپنے لگیں گے، صاحب فلاں صاحب نے MBBS کوالیفائڈ کر لیا، نیٹ کوالیفائڈ کر لیا، صاحب انہوں نے تو IIT کے اس میں کر دیا، اخباروں میں چھپے گا، پورے محلوں میں جلسے ہوں گے۔ لیکن کیا آپ فارغین کے لیے بھی ہوں گے؟ ہو گیا، فارغین تو ہو گئے، یہ تھوڑی کہ بھائی جلسے منعقد کیے جائیں اخباروں میں چھپے صاحب، لیکن یہ سکہ آخرت میں چلے گا۔ ہر جگہ کی ایک کرنسی ہوتی ہے نا، یہ کرنسی انشاءاللہ آخرت میں چلے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے والدین کے دل میں، آپ کے دلوں میں جس طریقے سے ایک ماں کے دل میں اس اپاہج بچے کی ممتا ڈال دیتی ہے، اسی طریقے سے مادی اعتبار سے ہمارا کوئی نفع نہیں ہے بظاہر، حالانکہ آپ کو اللہ محروم نہیں رکھے گا، جتنا قسمت میں اتنا مل کر کے رہے گا۔ آپ کے اساتذہ بیٹھے ہوئے الحمدللہ بہترین زندگی جی رہے ہیں، کون سی پرابلم ہے؟ لیکن وہ محبت جو اللہ نے ڈالی ہے آپ کے ماں کے، آپ کے باپ کے دلوں میں، وہ آپ کے ماں کے دلوں میں، اس محبت کی قدر کیجئے۔ اور یاد رکھیے، حافظ کے بارے میں آتا ہے نا کہ اگر کسی نے حفظ قرآن کیا اور دنیا کی کسی نعمت کو اس سے افضل سمجھے تو اس نے ناقدری کی۔ یہ یعنی علم حدیث کے بارے میں بھی کہ آپ نے اگر کسی MBBS پر آپ نے لار ٹپکائی کہ ارے یار، یا کسی IIT والے اسٹوڈنٹ پر آپ نے سوچا کہ ارے یار ہم تو، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بخاری شریف کی توہین، یہ بخاری کی توہین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دلوں میں محبت ڈالی، آپ کا سلیکشن کیا ہے، آپ سرکاری ہو گئے، آپ VIP ہو گئے اللہ کی نظر میں، دنیا کی نظر میں ٹھیک ہے جو، لیکن VIP ہو گئے۔ جس طریقے سے کوئی پولیس، جس طریقے سے کوئی فوج سے آنکھ نہیں ملا سکتا، پولیس والے سے کوئی بحث نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سرکار کی حفاظت کرتا ہے، وہ بارڈر کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح آپ اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع کیسے کر دے گا؟ آپ تو اللہ کی فوج ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کبھی ناقدری نہیں آنا چاہیے کہ یار یہ کیا کر لیا ہم نے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب نوازے گا۔ اور یاد رکھیے، آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کریں، اس وقت تشخص کی جنگ چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اسٹیج پر باری باری سب کو موقع دیتا ہے، تاکہ میدان محشر میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ آپ نے خلفائے عباسیہ کو تو آپ نے حکومت کا وقت دیا تھا، امیہ کو دیا تھا، مغلوں کو دیا تھا، ترکوں کو دیا تھا، ہم کو بھی آپ دنیا کی بادشاہت دیتے تو دیکھتے آپ کیسے ہم انصاف کو قائم کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ باری باری سب کو موقع دیتے ہیں، کبھی روس کو دیا اور کبھی ان کو، کبھی آج کل امریکہ بہادر کو بھی اللہ یہ طاقت دی ہوئی کہ ٹھیک ہے تم بھی کچھ دن حکومت کر لو، دیکھتے ہیں تم کیا کرتے ہو۔ اور وہ کیا کر رہا آپ نے دیکھا کہ عراق میں کیا کیا، افغانستان میں کیا کیا، اور اب فلسطین و غزہ میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کا منصوبہ ہے تاکہ میدان محشر میں یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ میاں ہم کو بھی تو چانس دے دیتے۔ کچھ وہی صورتحال یہاں بھی ہلکی پھلکی ہے، ان کو بھی اللہ نے وقت دیا رکھا ہے کہ ٹھیک ہے تم بھی اپنی یہ، لیکن اپنے تشخص کو برقرار رکھے، اپنی شناخت کو برقرار رکھے۔ اس وقت جو جنگ چل رہی ہے وہ تہذیبی جنگ ہے۔ تہذیبی جنگ سے مراد یہ ہے کہ ہماری شناخت پر حملہ ہو رہا ہے۔ آپ اس طرح لباس میں نظر نہ آئیں، آپ اسلامی لباس میں نظر نہ آئیں، اور دین جو زندہ رہتا ہے وہ تشخص کے ساتھ زندہ ہوتا ہے۔ دین جو آگے بڑھتا ہے ہماری نسلوں میں، وہ ہماری عبادتوں کی بنیاد پر نہیں ہوگا، ہمارے تہجد اور تسبیح کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ وہ جو دین ہوتا ہے وہ تشخص کی بنیاد پر شناخت ہوتی ہے۔ چنانچہ جس وقت انگریزوں سے ہمارا ملک آزاد ہوا، عرب کے بھی بہت سے ملک آزاد ہوئے، کچھ جرمن چلے گئے، کچھ امریکہ چلے گئے، انہوں نے کیا کیا؟ صرف نام کی تبدیلی کر لی۔ داؤد نام تھا ڈیوڈ رکھ لیا، یونس نام تھا جان کر لیا، ابراہیم نام تھا ابراہم کر لیا، تشخص انہوں نے بدل دیا۔ 30 سال گزرے تھے، وہ سب کے سب اپنے مذہب سے نکل، سب عیسائی بن گئے، تشخص کو انہوں نے ختم کر دیا۔ ہمارا جو تشخص ہے عجیب و غریب، آپ اگر قرآن کی
یعنی قرآن کے انداز بیان پر غور کریں تو آپ سر دھنتے رہ جائیں گے۔ آپ دیکھیے عقیدہ کتنا ضروری ہے، عبادتیں کتنی ضروری ہیں، لیکن قرآن نے کوئی عبادت تفصیل سے بیان کی؟ قرآن اصول کی کتاب ہے، جزیات کی کتاب نہیں ہے، اور اصول میں موٹی موٹی چیزیں بیان کی جاتی ہیں، اصولی چیزیں بیان کی جاتی ہیں، کیونکہ اگر جزیات بیان کی جائیں گے تو قرآن تو پورا دفتر لائبریری بن جائے گا۔ قرآن اصول بیان کرتا ہے، لیکن قرآن جب کہتا ہے کہ نماز پڑھو تو یہ نہیں کہتا کہ 5 وقت کی پڑھو، 4 کی، ایسے کرو، فجر کے 2 رکعت ہیں، ایسی کہیں بیان ہے؟ کچھ بیان نہیں۔ قرآن کہتا ہے تم زکوٰۃ دو، آتوا الزکوٰۃ، یہ نہیں کہتا کہ تم 2.5% زکوٰۃ دو، یا سال میں 1 بار دو کہ 2 بار دو کہ زندگی بھر دو۔ قرآن کہتا ہے کہ تم حج کرو اگر تمہارے اندر طاقت ہو، لیکن یہ تشریح نہیں ہے کہ مخصوص ڈیٹ کون سی ہونا چاہیے اور کس طریقے سے کیا ہونا چاہیے، وہ اس صاحب استطاعت کی ڈیفینیشن کیا ہے، آپ اگر دیکھیں تو کوئی تفصیل آپ کو نہیں ملے گی۔ قرآن کہتا ہے کہ تم روزہ رکھو، صرف ایک بات کہی کہ بھائی صبح سے شام تک کھانا پینا اور صبح سے دو، باقی کوئی جزیات نہیں ہے۔ تو نماز کا ذکر ہے، کوئی جزیات موجود نہیں ہے۔ زکوٰۃ، جتنے بھی اصول ہیں قرآن نے جزیات بیان نہیں کی، صرف اصول بیان کیا۔ لیکن اللہ اکبر، جب قرآن تشخص کو بیان کرتا ہے، جب قرآن یعنی ہماری شناخت کو بیان کرتا ہے تو ایک ایک جزی کو بیان کیا ہے۔ تمہیں کیا کھانا ہے قرآن نے تفسیر بیان کر دی، تمہیں کیا پینا ہے کیا نہیں پینا، تم دودھ پی سکتے ہو، شراب تمہارے لیے حرام ہے، کیا کھا سکتے ہو کیا نہیں کھا سکتے ہو، سور تمہارے لیے حرام ہے، بقرہ تمہارے لیے جائز ہے، کیا کیا چیزیں قرآن نے حلال، وہ جزیات بیان کر دی۔ حتیٰ کہ قربان جائیے، قرآن نے یہاں تک بیان کر دیا کہ کس وقت میں کھاؤ، کہاں کھاؤ، اجازت سے کھاؤ، بغیر اجازت سے کھاؤ، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، ساری آپ تفسیر دیکھ لیجئے۔ کس گھر میں تم جا سکتے ہو اجازت سے، کہاں بغیر پوچھے کھا سکتے ہو، کس گھر میں تم بغیر کھٹکھٹا کے جا سکتے ہو، کہاں کھٹکھٹا کر کے جاؤ، کس وقت تمہیں کتنے کپڑے پہننا ہے، اوڑھنی تمہیں یہاں سے اوڑھنی ہے یہاں سے اوڑھنی ہے، کس وقت تمہیں بازو کھلا رکھنا ہے بند رکھنا ہے، محرم ہے تو تمہیں کتنا کھلا رکھنا ہے کھلا، باپ تمہارے سامنے بیٹا ہے تو تم کیا پہن سکتی ہو کیا نہیں پہن سکتی ہو، شوہر ہے تو تم کیا کر سکتی ہو، غیر محرم تو تمہیں کیا کرنا ہے۔ یہ قرآن جو اصول کی کتاب ہے، جب تشخص کی بات آئی تو قرآن نے ایک ایک جزیات بیان کر دیا۔ یہاں تک بیان کیا قرآن نے کہ تمہیں اگر دروازوں پر جانا ہے تو کس کے گھر میں تم جاؤ کس کے گھر میں مت جاؤ، کس وقت تم پورے کپڑے پہنو کس وقت تم آدھے کپڑے پہنو، کس وقت تمہیں تمہارے ملازم اور تمہارے ان کو جانے کی اجازت ہے کہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کس لیے بیان کیا؟ یہ اس لیے قرآن نے بیان کیا کہ یہ تشخص ہے، یہ ہماری بنیاد ہے۔ آپ جب راستہ سفر کرتے ہیں، بائی روڈ سفر کریں یا ٹرین سے سفر کریں، راستے میں آپ نے دیکھا مسجد مینار، کیا سمجھ میں آتا ہے؟ مسلمان ہے یہاں پر، مندر نظر آ گیا غیر مسلم ہے، چرچ نظر آ گیا، یہ تشخص ہوتے ہیں ہمارے۔ ایک جنازہ مسلمان کا جنازہ کافر کے جنازے میں دیکھ کے فرق کر لیتے ہیں کہ یہ مسلمان کا جنازہ ہے یہ کافر کا جنازہ ہے۔ نکاح اگر ہو رہا ہوگا آپ دیکھ کے محسوس کر لیتے ہیں یہ مسلمان کا نکاح ہو رہا ہے یہ عیسائی کا نکاح ہو رہا ہے، یہ تشخص ہے۔ جب قرآن نے تشخص کو بیان کیا تو قرآن اور حدیث میں ایک ایک جزیات کو بیان کیے گئے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھو اگر تمہارا تشخص ختم ہوا تو تم بھی ختم ہو جاؤ گے۔ اس لیے قرآن پاک شریعت کے اندر تشخص، جس کو تہذیب، تمدن، کلچر، تشخص، علامتیں، ان کو قرآن نے خوب بیان کیا۔ بڑی اچھی مثال دی ہے قاضی مجاہد الاسلام صاحب نے، ایک پرانی ان کی ایک کلپ سن رہے تھے، اچھی طرح بس ہو گیا، بات پوری ہو گئی ہماری۔ مثال کیا پیش کی ہے کہ اگر کوئی پولیس والا وردی اتار کے سڑک میں دوڑے اور اسے کچھ لوگ پیٹ رہے ہوں اور وہ کہے کہ میں پولیس ہوں میں پولیس ہوں، مانے گا کوئی؟ نہیں مانے، کیونکہ وردی نہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے تشخص کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال جو باتیں آپ کے سامنے کہی گئیں ان میں نیت کے تعلق سے، عقیدے کے تعلق سے، تشخص کے تعلق سے، اور بھی جو باتیں غلط فہمیوں کے تعلق سے، جو لیمو والا واقعہ، بیساکھی والا واقعہ، اسی طرح آپ کے جو منتظمین ہیں ان سے کبھی طلبہ اور اساتذہ میں ہو جاتا ہے، کبھی انتظامیہ میں ہوتا ہے، کبھی عوام میں، کبھی ان تمام چیزوں میں اگر ہم اپنے دل کو صاف رکھیں گے اور ان باتوں کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی اعلان کرنا ہوگا؟ ٹھیک، میرے دعا کیجیے۔ کیا نام ہے؟ اب
ٹھیک الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، غلطیوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ سر سے لے کے پیر تک گناہوں سے ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ اگر ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا تو اس لیے کہ اس گناہ کے کرنے کا موقع اور چانس نہیں ملا۔ یا اللہ ہم آپ سے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم آج توبہ کرتے ہیں، کل ٹوٹ جاتی ہے، صبح توبہ کرتے ہیں، شام کو ٹوٹ جاتی ہے۔ یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی توبہ قبول فرما، ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ خیر کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے مالک آپ نے قرآن پاک میں فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یا اللہ ہم جب کمزور، آپ نے کمزوری کا سرٹیفکیٹ دیا تو ہماری عبادتیں بھی کمزور، توبہ بھی کمزور، نیتیں بھی کمزور۔ اے رب کریم کمزور بندے سے، کمزور بندوں سے کمزور چیزوں کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، خاص طور سے ہمارے مولانا ابو بکر صاحب، یا اللہ صحت کامل عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائیے۔ جو دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کے، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، مغفرت فرما۔ یا اللہ امت میں جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کے ذمہ دار، ان کی شادی کے لیے فکر مند ہے، یا اللہ ان سب کو نیک صالح رشتے عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی جائز دلی تمنائیں پوری فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کی مسلمانوں کی حفاظت فرما، مالک عالم اسلام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ خاص طور سے فلسطین اور غزہ کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ آج دشمن مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، مار رہے ہیں، یا اللہ ٹانٹنگ اور طنز کس رہے ہیں کہ کہاں ہے تمہارا خدا، بلا لو اپنے خدا کو۔ ہے رب کریم ہم آ گئے آپ کو بلانے۔ یا اللہ بہت ہو گیا ہے مالک، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، یا اللہ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتا۔ یا اللہ اتنا بوجھ ہمارے اوپر، اتنی آزمائش مت ڈالیے یا اللہ کہ ہم اسے برداشت نہ کر سکیں۔ یا اللہ بہت ہو گیا ہے مالک، بہت ہو گیا۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا اللہ انصاف کا بول بالا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی بھی حالات کو درست فرما۔ یا اللہ عدل اور انصاف والی حکومتیں لائیے۔ یا اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے۔ اے مالک ہم آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں، یا اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے۔ اے مالک رحم فرما دیجیے۔ یا اللہ غریب ہیں، فقیر ہیں، یا اللہ کٹورا آپ کے سامنے پھیلا کر بھیک مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہم سب کی، یا اللہ ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔